الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان ریلی امیر المومنین خلیفہ ثانی مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہے۔ ہم آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے عظیم صحابی رسول مراد پیغمبر کے یوم شہادت کے حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ایسے عظیم صحابی رسول اور مکین گنبد خضرا سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت سرکاری سطح پر منایا جائے اور اصحاب پیغمبر کے ایام وفات اور ایام شہادت کو سرکاری طور پر منایا جائے۔ میں ایجنسیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس مطالبے کو آگے پہنچائیں کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے آئی جی حضرات جو ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم کے زرین اقوال کو تمام پولیس اسٹیشنوں کے اندر آویزاں کرائیں، جس کے اندر ان کے رہنما اصول، ان کا عدل، ان کا انصاف اور سیدنا فاروق اعظم کی سادگی کے واقعات جو ہیں وہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر، ڈی پی آفس کے اندر، آئی جی آفس کے اندر، ہر پولیس اسٹیشن کے اندر سیدنا فاروق اعظم کے بہترین اقوال زرین کو وہاں نمایاں طور پر لگایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پولیس کا محکمہ بھی سیدنا فاروق اعظم نے قائم کیا، فوج کا بھی انہوں نے کیا، بیت المال کا بھی انہوں نے کیا۔ میں اس موقع پر عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے وہ کارہائے نمایاں اور وہ عدل اور انصاف کے فیصلے بھی یہ بھی تمام سول اسٹیشن اور ہائی کورٹ کے اندر یہ بھی آویزاں کرائے جائیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا بڑا عدل و انصاف تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے برہ فاروقی مارتے ہوئے فرمایا، اے مدینے کی سرزمین، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے؟ خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک مدینے کی سرزمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ان کے بہترین شاندار فیصلے تاریخ کا ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آج کے اس دن کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کی طرف سے نکالی جانے والی اس ریلی کے ذریعے سے یہ اپیل اور مطالبہ کرتا ہوں، وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وفاقی سطح پر چاروں صوبوں کے اندر جو ہے یکساں تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے یوم شہادت کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو شاندار فیصلہ قرار دیتے ہیں اور یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مطالبات کو بالخیر عملی جامہ پہنا کر جو ہے اہل سنت کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ حکومت کے ساتھ عشرہ محرم میں بھرپور صرف ضلع سمیت کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر ہمارے ہر کارکن، آپ ہماری دیوبندی مسلک کے جتنا بھی مکاتب اپنا احباب ہیں، کارکنان ہیں، وہ پورا تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ غیور مجاہد عاشقان صحابہ، عاشقان رسول انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات نے انشاءاللہ پرامن رہنا ہے۔ میں آج اس ریلی کے انتظامیہ کو اس بات پر آپ شرکاء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے امن کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیوبندی اس ملک کے خیر خواہ وفادار شہری ہیں۔ ہم اپنے ضلع کے قیام امن کے لیے، ملک کے اندر قیام امن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے اور دہشت گردوں کو، بدماشوں کو ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں جناب ذمہ دار چودھری محمد سعید صاحب، ان کے تمام رفقا کارکنوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے قیام امن کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ایک اچھی روایت قائم کر کے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا
شاندار کردار ادا کیا ہے جو انشاءاللہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ دہشت گردی کی لعنت سے بچائے، بالخصوص ہمارے ضلع میں اللہ تعالیٰ اس عشر محرم کے اندر بھی امن و امان کو قائم و دائم رکھے۔ جناب چودھری سرور علی صاحب جو پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، ناظم بھی ہیں اور